قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم کتاب نور ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بارہا متعدد آیات میں معاشرے کی اصلاح کا جو ضابطہ ہے، پروگرام ہے، وہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ قرآن اس کو بار بار بالتکرار بیان کر رہا ہے۔ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا یہ قرآن بتا رہا ہے، معاشرے میں ترقی اور خوشحالی کیسے آئے گی یہ قرآن بتا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا کے بھیجا ہے۔ عرش والا رب کہہ رہا ہے اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، شرط یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن کو اس پر عمل کیا جائے اور اس کو ضابطۂ حیات کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانیت کی اصلاح کی کوئی بات بھی چھوڑی نہیں ہے۔ آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ مجھے کہیں سے اصلاح کا درس نہیں مل رہا، مجھے کہیں رہنمائی نہیں مل رہی۔ قرآن ضابطۂ حیات ہے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ سرمایہ حیات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے سرمایہ۔ قرآن ضابطہ ہے کہ تم نے اس کے ضابطے پر ہم قانون پر عمل کرنا ہے، اور اللہ نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قرآن کے ضابطے کا ایک نمونہ بنایا، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ نمونہ ہے، یہ عرش والا رب کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے لوگوں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا کرم چاہتے ہو، اللہ کا فضل چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے خیر چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں چاہتے ہو، تو اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت میں ساری باتیں آ گئی۔ اللہ کی محبت میں اللہ کا فضل بھی آ گیا، خیر بھی آ گئی، برکتیں بھی آ گئی، کامیابیاں بھی آ گئیں، کامرانیاں بھی آ گئیں، راحت بھی آ گئی، اس میں ساری چیزیں آ گئیں۔ کیا کام کرو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عرش والا رب کہہ رہا ہے کہ تم میرے محمد کی پیروی کرنا شروع کر دو، میں اللہ تعالیٰ تم پہ مہربان ہو جاؤں گا۔ یہ سچے رب کا سچا وعدہ ہے، سارے اپنے زبان سے بولیے سچے رب کا سچا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اس کو پڑھا تو جائے۔ اللہ فرما رہا بس تم میرے نبی کی فاتبعونی، حضور کہہ رہے میری اتباع کرنے والے بن جاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم پر اللہ کا کرم بھی ہوگا، اللہ کا فضل بھی ہوگا۔ بلکہ میں اپنے خطیبانہ انداز میں کہتا ہوں، عرش والا رب کہہ رہا ہے اے لوگ دنیا والو، تم میرے محبوب کے فرما بردار اور وفادار بن جاؤ، تم پر میری رحمتیں اور برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں۔
آج بس عنوان یہی ہے کہ قرآن نے جو معاشرے کی اصلاح کا ضابطۂ حیات بتایا ہے وہ کیا ہے، یہی عنوان ہے بس۔ ساری گفتگو کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اب اگلا جو مسئلہ ہے کہ آیا ہم قرآن سے ہدایت لیتے کہ نہیں لیتے؟ ٹھیک ہے، قرآن اپنی جگہ پہ، قرآن کی سچائی و صداقت، جس طرح قرآن 1400 صدیاں پہلے بوقت نزول سچا تھا، آج بھی اللہ کا قرآن کیا ہے؟ سچا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، آیا ہم اس سے ہدایت کا سبق لیتے بھی ہیں؟ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیادی اصول بتا رہا ہے، آیا ہم قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل بھی کریں گے؟